ماہ رجب المرجب کے اس آخری جمعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مہمان بنے ہوئے ہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور ہمیں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور رفعت اور شان کو سمجھنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. کل کا مبارک دن 22 رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتا ہے، اور ہمارے اسلاف نے 22 رجب المرجب کو کنڈے کی نیاز کا ایک اچھا طریقہ مسلمانوں میں رائج کیا، اور چند سالوں سے یہ شک و شبہات ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں کہ 22 رجب المرجب کو کنڈے کی نیاز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیعہ 22 کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی میں کنڈے کرتے ہیں، تو سنیوں تم نہ کرو. تو اگر یہ دیکھا جائے تو کپڑے تو وہ بھی پہنتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اتار دینے چاہیے، اور داڑیاں تو ان کی بھی ہیں، تو ہم بھی کیا نعوذ باللہ داڑھی کٹا دیں گے. بلکہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں تنگ نظری کا سبق نہیں سکھایا. ہمارے دین نے ہمیں وسعت قلبی، وسعت ذہن ہمارے کو جو ہے عطا فرمایا ہے کہ ہماری ذہنی سطح وسعت والی ہونی چاہیے، کہ جب میرے محبوب مدینہ منورہ آئے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو حالانکہ آپ کو تو سب وجہ معلوم تھی، لیکن پھر بھی پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا اس لیے رکھتے ہیں. یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمیں فرعون کے عذاب سے اللہ نے نجات دی تھی. تو اگر ہمارا ذہن اور ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں تنگ نظری کا درس دیتا تو اس دن کے روزے کو منع کر دیتا. کہا کہ نہیں، یہ دن تو ہمارا دن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ہیں، ان کے تھوڑی ہیں. یہ تو حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے فراموش ہو چکے ہیں. اب حضرت موسیٰ کے دور میں بھی یہ تو بچڑے کی عبادت کر کے مشرک ہو چکے تھے. موسیٰ تو ہمارے ہیں، لہذا ہم اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو بلند کرتے ہوئے، اپنے ذہن کی اس وسعت کو بلند کرتے ہوئے، ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 کا ملائیں گے یا پھر 11 کا روزہ ملائیں گے، اور رکھیں گے ضرور، تاکہ اس زمانے کے جتنے مسلمان جو وہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ موجود تھے، ان کے صحابی تھے، ان کو ایصال ثواب بھی ہو جائے، اور ہمارا یہ شعار بہتر طریقے سے آگے رائج ہو جائے. تو اگر بالفرض وہ جس نیت سے بھی کام کرتے ہیں، تو ہماری نیت تو تبدیل ہے. ہماری نیت تو اچھی ہے کہ ہم نیاز کر کے ہم دیگوں میں بھی تو کھانے بناتے ہیں، دیگچی میں بھی کھانے بناتے ہیں، گھروں کے اندر برتنوں میں بھی بناتے ہیں. تو پھر ہماری نیت یہ ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء میں اللہ کا کلام 5ویں پارے میں فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اگلے ہی فرمایا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر بھی وہی جنگی آلات لے کر، ہاتھوں میں تلوار، نیزے، یہ سب لے کر راستے میں آتے ہیں، تو وہ اللہ کا راستہ نہیں، وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے. دونوں طرف سے ہار جیت مقصد ہے، کہ ادھر سے بھی تلواریں اٹھی ہیں، ادھر سے بھی تلواریں اٹھی ہیں، ادھر بھی نیزے ہیں، ادھر بھی نیزے ہیں، ادھر بھی جنگی لباس ہے، ادھر بھی جنگی لباس ہے. ان کا مقصد بھی فتح لینا ہے، ان کا مقصد بھی اپنے مالکوں کو خوش کرنا ہے. یہاں مقصد اللہ کی رضا ہے تو وہاں شیطان کو خوش کرنا ہے. یہ نیت تبدیل ہو گئی. تو اس نیت کی تبدیلی کی وجہ سے مجاہدین کو جہاد میں جانے کا ثواب، شہید ہونے پر شہادت کا رتبہ، اور قیامت کی صبح تک کی حیات کی بشارت، اور غازی بن کر واپس پلٹ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق اللہ انہیں اعزاز کے طور پر غازی کا لقب عطا فرما دیتا ہے. اور یہ کافروں کو تھوڑا نصیب ہوتا ہے. وہ اگر مر جائیں تو جہنم میں ہے، ہمارا اگر کوئی مجاہد شہید ہو جائے تو جنت میں ہے. کتنا فرق ہے، لیکن عمل بظاہر وہی ہے. تو ایسا ہی اگر ان کا عمل جو بھی ہو، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں. 22 کو کریں، 23 کو کریں، 25 کو کریں، 17 کو کریں، 15 کو کریں، ایصال ثواب ماہ رجب المرجب کے تمام بزرگوں کی ایک ساتھ نیت کر کے کریں. اپنے اسلاف کے اس اچھے عمل اور رواج کو جاری رکھیں.
ہم تو غیر شرعی کام بھی اپنے خاندانی رسم و رواج کی خاطر کر لیتے ہیں کہ یار کیا کریں مولانا صاحب، رسم و رواج ہے، خاندان کا رواج چل رہا ہے، ہمیں تو کرنا پڑے گا۔ ہم غیر شرعی کام بھی رسم و رواج کی خاطر کر دیں، ہمارے اسلاف کا اسلام کے عین مطابق رواج اچھا چل رہا ہے، ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو کیوں نہیں ڈھال دیتے؟ تو لہذا اس شک و شبہات سے اپنے آپ کو نکالیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں نا، عقائد و نظریات کی سلامتی چاہتے ہیں، تو ان بحثوں میں نہیں پڑے۔ صحابہ نے کیا کیا، اہل بیت کیوں کرتے رہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا فرمایا، یہ وہ مقام ہے کہ جس میں انسان جتنی گردن جھکاتا ہے ان کی عظمت کو، شان کو ماننے کے لیے اللہ اسے اور بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس قاعدہ کلیہ ہے، یہ مقام تحقیق کے نہیں ہے کہ فلاں نے کیا، فلاں کے بارے میں کیا کہا، فلاں نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، ہم نے تو یہی سنا، ہم نے تو یہی مانا۔ یہودی اور عیسائی کہتے تھے یہودی کہتے تھے ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے، عیسائی کہتے تھے ہم یہودی یعنی حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمیں کیا قرآن نے درس دیا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، فرمایا کہ مسلمانوں تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ ہم تو حضرت ابراہیم پر بھی، حضرت اسحاق پر بھی، حضرت اسماعیل پر بھی سب پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، تم ایک دوسرے میں بندر بانٹ کر رہے ہو، ہمارا دین اتنا وسعت والا دین ہے۔ فرمایا یہ کہو کہ جو موسیٰ لے کر آئے ہیں، عیسیٰ لے کر آئے ہیں، اللہ کا کلام سچا، ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نحن مسلمون، قرآن نے فرمایا یہی تو سچے مسلمان ہیں، ہم ہی تو مسلمان ہیں۔ یہ تو ہمارا نظریہ ہے کہ ہم نے ادھر ادھر بھٹکنا نہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے۔ آنے والی تاریخ ماہ رجب المرجب کی 27 تاریخ مبارک دن ہے۔ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، اسلام کا کوئی بھی اچھا عمل ہو، وہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر یعنی زمین کے حصے پر مسلمانوں پر فرض کیا ہے، لیکن معراج پر بلا کر حبیب کو حبیب کی معراج دی اور امتیوں کو امتی کی معراج کا تحفہ دیا اور کہا کہ نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ کتنا عظیم تحفہ ہے۔ میرے محبوب کی معراج یہ تھی کہ اللہ نے اس رات اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کر دیا۔ یوں تو میرے محبوب اعلان نبوت سے پہلے بھی غار میں جا کر عبادت اور ریاضت اور نمازیں پڑھتے تھے۔ حضور کی معراج نماز نہ تھی، یہ تو ہماری معراج ہے۔ حضور کی معراج کیا تھی؟ وہ حضور کی معراج یہ تھی کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء یہ گواہی دیتے رہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، کوئی تو جا کر دیکھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس عظمتوں والی رات میں اپنے قرب میں بلا کر اس بات کی گواہی دے دی کہ ہاں جو انبیاء نے گواہی دی تھی، محمد تم جا کر گواہ بن جانا کہ واقعی میں تمہارے رب کی ذات ایک ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضرت جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، تو انہوں نے حضور پر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ بالکل واضح حضرت عائشہ کا قول ملتا ہے، اور یہ آج کل گردش کرنا شروع ہو جائے گا۔ فرماتی ہے حضرت عائشہ کہ جس نے یہ کہا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے حضور پر جھوٹ باندھا، اور جو حضور پر جھوٹ کہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ بہت آسان سی بات ہے، ہم تو اس معراج کی بات کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں حضرت عائشہ یہ بھی جملہ کہہ دیتی ہیں ہمارے لیے آسانی کے طور پر، اور کہا جس رات حضور کو معراج ہوئی تھی، حضور تو میرے گھر میں جلوہ فرما تھے، میرے بستر میں تھے، یعنی ہم لیٹے ہوئے تھے، اور مجھے صبح اٹھ کر بتایا کہ آج مجھے دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف ایک معراج ہوئی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار معراجیں ہوئی ہیں، اللہ نے اپنا دیدار کروایا ہے۔ لیکن جس معراج کی 27 یعنی رجب المرجب کی راتوں میں جو معراج ہوئی ہے، وہ جسمانی معراج ہے کہ جبریل خود جنتی سواری لے کر آئے ہیں، اور اس براق کی سواری کی کیفیت اور عالم یہ ہے۔ براق عربی میں تیز ترار چلنے والی بجلی کو کہتے ہیں، برق بجلی کو کہا جاتا ہے۔ بجلی کے لیے آپ کو کوئی گھنٹوں نہیں لگتے، آپ اس پوری مسجد کو 15-20 مرتبہ تار سے لپیٹ دیں، چپا چپا تار کو لپیٹ دیں،
اور یہاں بٹن آن کرے وہاں بلب جل جائے گا جہاں پر آپ نے پوائنٹ رکھا ہوگا. کوئی 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 20 منٹ نہیں لگیں گے کہ پورا تار وہاں سے وہاں تک سپلائی ہوگا, کرنٹ جائے گا پھر جا کر بلب روشن ہوگا. نہ, کہا وہ برق ہے. ایک ہے براق کہ تیز رفتار سواری. تیز رفتار سواری کی کیفیت اور عالم یہ ہے, جہاں اس براق سواری کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑ جاتا تھا. اتنی بڑی سواری کے ساتھ جبریل کو, جو فرشتوں کے استاد اور فرشتوں کے جو ہے سپہ سالار ہیں, انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خادم بنا کر براق یعنی جو سواری تھی اس کی نکیل پکڑ کر کہا کہ تم ہوگے ہمارے فرشتوں کے سردار. لیکن وہاں جو آ کر خادمی کرتا ہے اللہ اسے ہی بادشاہت عطا فرماتا ہے. کیسی بادشاہت ملی کہ فرشتوں کے آپ سردار بن گئے. پھر اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا. قرآن مجید فرقان حمید نے کتنے پیارے انداز میں جواب دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جانا آج اتنے فاسٹ دور میں بھی گھنٹوں لگتے ہیں. پھر واپس آ جانا ایک رات میں ممکن نہیں ہے. ایک رات میں پرائیویٹ طیارہ بھی ہو نا, کسی کے پاس پرائیویٹ جیٹ بھی ہو, تو پھر بھی لگ بھگ 5 6 7 گھنٹے لگ جائیں گے آنے جانے میں. وہاں جائے گا, وہاں پر ہاتھ لگائے گا, پھر نماز پڑھنی ہے, پھر واپس طیارے میں بیٹھ کر پاکستان آنا ہے, کسی بھی ملک جانا ہے, پھر بھی 7 8 گھنٹے. اور یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے, انبیاء کی امامت کروائی. امامت کروانے کے بعد پہلے آسمان پر گئے جو 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے, پھر دوسرے پر گئے, پھر تیسرے پر, پھر چوتھے پر, پھر 5ویں پر, پھر 6ٹھے پر, پھر 7ویں پر, پھر لا منتہا جہاں رب نے چاہا وہاں میرے محبوب چلے گئے. وہ مقام بھی آ گیا کہ جہاں جبریل نے کہہ دیا آگے بڑھنے کی ہمت اور طاقت مجھ میں نہیں, 1 انچ بھی آگے بڑھ جاؤں گا سارے پر جل جائیں گے. کہا یہ ادھاری ضرور باقی ہے, لیکن یہ ادھاری اس وقت ہوگی جب آپ کی امت پل سے گزر رہی ہوگی اور میں اپنے پر بچھا دوں گا, آپ کی امت پل پار کر کے جنت میں چلی جائے گی. جبریل نے وہاں بھی ادھاری پوری کر دی. کہا یہ ادھاری باقی نہیں چھوڑوں گا. یا رسول اللہ, آپ کے امتی, آپ بڑی اپنے امت سے بڑا پیار کرتے ہیں, آپ کی امت اس باریک پل سے گزرے گی نا تو میں پر بچھا دوں گا. تبھی میرے امام نے کہا تھا جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. اتنا لمبا سفر. پھر وہاں پر اللہ رب العالمین کا دیدار, واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 مرتبہ ملاقات, واپس بار بار بھیجنا, 50 سے 5 نمازوں تک کروانا, پھر واپسی 6ٹھے آسمان پر, 5ویں پر, 4تھے پر, پھر نیچے نیچے نیچے, پھر یہاں پر پہنچنا. اور یہ آنن فانن ایسا تھا کہ انسان اگر کسی گدے پر بیٹھا ہو, کسی جگہ پر بیٹھا ہو, تو اٹھنے کے کچھ سیکنڈ لگتے ہیں کہ وہاں انسان کی گرمائش موجود ہوتی ہے. وہ گرمائش ختم نہیں ہوئی تھی, نکلتے نکلتے کنڈے کو ہاتھ لگ گیا ہوگا, وہ ابھی دروازے کا کنڈا رکا نہیں ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, آسمانوں کی سیر, جنت کا معائنہ, جہنم کا معائنہ, رب کا دیدار, نمازوں کا تحفہ, 50 سے 5 کروا کر واپس پلٹ کر آ جانا. آنن فانن تھا. چٹکی بجانے کبھی شاید یوں کہہ لیجئے کہ شاید چٹکی کا کہہ دینا یہ بھی اس مقام اور اس موقع پر شان کے لائق نہیں ہوگا. ایسے موقع پر جانا اور آنا, اور پھر کافروں کا اعتراض, اتنا سب کچھ کیسے ممکن تھا ایک عام دماغ میں آنے کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے. رب نے فرما دیا بندو تمہارے لیے تو ممکن نہیں ہے, لیکن سبحان یہ ساری ذات کروانے والی خدا کی ہے, اس کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں. سبحان, پاک ہے وہ ذات. اسرا, خود حضور نہیں گئے. ایک ہوتا ہے نا بندہ خود جاتا ہے کسی سفر پر, جب سفر پر کسی منزل پر جاتا ہے تو اس کو منزل پر جانے کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں, لیکن ایک طرف سے مدعو کیا جائے کہ حضرت میں گاڑی بھیج رہا ہوں آپ کے لیے, آپ آ جائیے گا. اب اس کو ٹینشن نہیں ہے, اس کو پتہ ہے ڈرائیور کو سب راستے پتہ ہیں, وہ بندہ کھڑکی کے باہر سارے جو ہے وہ مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ خوبصورت باغ ہے, جی یہ ہے, ویسا ہے, ویسا ہے. میرے محبوب خود نہیں گئے. اسرا, قرآن فرماتا ہے پاک ذات لے کر گئی, وہ رب کی ذات ہے. اور ویسے بھی ہر واقعہ, ہر قصہ, ہر مسئلہ, ہر دینی مسئلے کی ابتدا رب نے سبحان سے نہیں کی, لیکن اس واقعے کی ابتدا سبحان سے کی اور بتا دیا لوگوں کے لیے جو چیز ناممکن ہوتی ہے ان کے رب کے لیے وہ چیز ممکن. ناممکن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو اس کی قدرت کے تحت داخل ہوتا ہے, وہ جو چاہے کر دے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اسرا بعبدہ, اس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو. ایک آپ بھی عبد ہیں, میں بھی عبد ہوں رب کا, آپ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں, میں بھی اللہ کا بندہ کہتا ہوں, لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو فخر ہے کہ اتنے پرفتن دور میں اور آپ اپنے آپ کو رب کا بندہ کہہ رہے ہیں.
پیارے حبیب کا بندہ کہہ رہے ہیں. یہاں تو کوئی سیاسی پارٹی ہو، اس کا بندہ کوئی ہوتا ہے کارکن، تو کہتا ہے جی میں فلانی پارٹی کا بندہ ہوں. کیسے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے. ہم بھی یہاں چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول کے بندے ہیں، ہم غوث پاک کے بندے ہیں، ہم خواجہ صاحب کے بندے ہیں. لیکن یہ بھی اعزاز ہے. لیکن اس سے بڑا اعزاز اس کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں رب فرما دے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے. وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق رب نے خود فرمایا کہ اس نے اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی. یہاں پر عبد ہے نا، عبد کی 3 قسمیں. ایک عبد عابق، الف با قاف عابق. دوسرا عبد رقیق، رقت قلبی، آپ نے لفظ سنا ہوگا، رقت قلبی، رقیق، نرم جھکا ہوا ہونا، عاجزی پسند انسان ہونا. آپ بھی کہتے ہیں بھاگے ہوئے انسان کو. اور تیسرا ہے عبد معذون، اجازت سے، اذن کہتے ہیں باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. معذون عابق کافر لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے بھاگے ہوئے ہیں. دنیا بننے سے پہلے جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سب لوگوں کی روحوں کو جمع کیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا. کافر یہاں پر آ کر منکر ہو گئے، رب کی رحمت سے بھاگ گئے، اس لیے انہیں عبد عابق کہا جاتا ہے کہ بھاگا ہوا غلام. عبد رقیق مسلمان ہیں، اللہ کے پیارے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی رب کی محبت میں گزار دی، رب کی فرما برداری میں، رب کے حضور عاجزی اور انکساری میں گزار دی. وہ مسلمان عبد رقیق کہلائے. اور عبد معذون یہ ہے کہ جس کی عبادت اور ریاضت اور فرما برداری کو دیکھ کر مالک کہہ دے کہ تجھے اجازت دے دی گئی ہے، تو اپنا ہی ہے. وہ میرے محبوب کی ذات ہے کہ اس کا ہاں کہنا مالک کہاں کہنا ہوتا ہے. مینیجر ہوتا ہے نا کسی فیکٹری کا، یا کوئی پارٹنر ہوتا ہے، یا پھر جو اس کے وزیر ہوتے ہیں، جو اس کی خاص ٹیم میں شامل ہوتے ہیں، بورڈ میں، اس کا ہاں کہنا اونر کا اور مالک کا ہاں کہنا ہوتا ہے. اس کا کسی بات کو ریجیکٹ کرنا اونر کا اور مالک کا ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن بلا تشبیہ بلا مثال ساری کائنات کو بنانے والا خالق اور مالک رب ہے، اس کے عبد معذون ذات مصطفیٰ ہے. تبھی فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. پیارے تیرا عمل اب ہمارا عمل بن چکا ہے. بدر کے میدان میں تو نے کنکریاں اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، عمل تیرا تھا، لیکن رب نے فرمایا تو نے نہیں پیارے، ہم نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے تیرے ہاتھ پر تو ہمارا دست قدرت ہے، تیرا دیکھنا اب میرا دیکھنا ہو چکا ہے. حدیث قدسی ہے، فرمایا بندہ اس مقام پر رب کی عبادت کر کے پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ کا نور اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ کا نور اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ کا نور اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. پھر وہ اپنے نور اپنی آنکھ سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جو پوری کائنات کے لیے نور بنا کر بھیجا گیا ہو، وہ نور مصطفیٰ کی شان کتنی وراء الورا ہوگی، رب نے کتنی بڑی عظمت اور شان عطا کی ہوگی. تو فرمایا پیارے تیرا ہاں کہنا ہمارا ہاں کہنا ہے، تیرا نہ کہنا ہمارا نہ کہنا ہے. جس پر تو نگاہ ڈال دے ہم اس کو مالا مال کر دیتے ہیں، جس کو تو اپنے در سے دور کر دے ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. تبھی قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. منافق بھی نہ مان سکے تھے رسول اللہ کے زمانے کے، کہ کہنے لگے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں مسجد نبوی میں. فرمایا میرے محبوب نے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی ہے. منافقین نے اعتراض کر دیا، رب نے قرآن کی آیت کا نزول کر دیا. فرمایا من یطع الرسول، سورۃ النساء کی آیت ہے، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی بات مانی، گویا اس نے اللہ کی بات مان لی ہے. اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے. تو عبد معذون وہ ہوتا ہے جس کا عمل رب کا عمل بن جاتا ہے، جس کا ہاں کہنا رب کا ہاں بن جاتا ہے، جس کا نہ کہنا رب کا نہ کہنا بن جاتا ہے. یہ ذات کوئی اور نہیں جس کے لیے رب نے ساری کائنات بنائی ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. سب کچھ کہنے کے بعد امام فرماتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے رفعت اور شان ہے. فرمایا کہ راتوں رات اللہ رب العزت اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا
اور یہ دیدار کیوں نہ ہوتا؟ حضور کی غلامی کو اختیار کر کے بندہ نیک اعمال کرتے کرتے ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے، جنت میں جائے تو رب وہاں اسے دیدار کرائے، تو وہ رب جو جنتیوں کو آنکھ دے کہ وہ رب کا دیدار کریں، تو وہ رب اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھی وہ آنکھ مبارک دے سکتا ہے، یقیناً دی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار ضرور کروا دیا۔ اور حضرت عائشہ نے جو فرمایا تھا کہ جسمانی معراج اور روحانی معراج، کہ میرے بستر میں موجود تھے، یعنی میرے گھر میں موجود تھے، تو اب جو ہے یہ تو جھوٹ ہے اللہ کے محبوب پر، تو اس کا جواب یہی ہے، تو ہم تو اس معراج کی بات کر رہے ہیں جو مکی زندگی میں ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ کی رخصتی تو بارات تو جو ہے وہ مدنی زندگی کے اندر ہوئی ہے، لہذا جسمانی معراج مکی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور حضرت عائشہ کے قول کے مطابق جو روحانی معراج ہے، خواب کی معراج ہے، وہ مدنی زندگی میں بے شمار ہوئی ہے۔ اس کی تعداد تو علماء نے فکس بیان ہی نہیں کی، بے شمار مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کروا دیا ہے، بلکہ جو حضور کی غلامی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ ان اسلاف اور صوفیہ بزرگوں کو بھی خواب میں اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو حضور کی غلامی کی شان ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کا مقام ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چل جاتا ہے وہ رب کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں رب العزت ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔